تاریخ انسانیت میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر محض ماضی کی کہانی نہیں بلکہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے سمت متعین کرتا ہے۔ انہی عظیم ناموں میں ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ شخصیت جسے قرآن خلیل اللہ کہہ کر یاد کرتا ہے اور جن کی زندگی توحید، استقامت اور فکری رہنمائی سے لبریز ہے۔ یہ ڈاکومنٹری کسی عام تاریخی بیان کا نام نہیں، یہ اس انسان کی داستان ہے جس نے بتوں سے بھرے معاشرے میں سوال اٹھانے کی جرت کی، جس نے عقل کو خوف پر ترجیح دی اور جس نے تنہا کھڑے ہو کر پوری قوم کے لیے فکری نظام کو چیلنج کیا۔ یہ پارٹ 1 ہے اور اس پہلے حصے میں ہم اس سفر کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کا نام، نسب اور خاندانی پس منظر کیا تھا۔ ان کی اولاد کن عظیم ہستیوں پر مشتمل ہے جن سے بعد کے انبیاء کی تاریخ جڑی ہوئی ہے، اور وہ شخصیت جسے قرآن میں آزر کہا گیا، کیا وہ واقعی ان کے والد تھے یا اس نام کے پیچھے کوئی اور حقیقت پوشیدہ ہے؟ یہیں سے بات آگے بڑھے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کی طرف، وہ عظمت جو صرف معجزات سے نہیں بلکہ فکر، حکمت اور اخلاقی جرت سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک رسول نے اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے اور اپنے وقت کی طاقتوں سے اختلاف کیا، اور اختلاف بھی ایسا کہ تاریخ میں مثال بن گیا۔ اسی پارٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اسلام کا آغاز بھی سامنے آئے گا۔ پہلے آزر سے مکالمہ، پھر قوم سے سوال، اور بالآخر اس وقت کے سب سے بڑے حکمران کے سامنے حق کی آواز۔ یہ مناظرہ محض الفاظ کی جنگ نہیں تھا بلکہ توحید اور شرک کے درمیان ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں بار بار آیا، اور ہر مقام پر یہ نام توحید، یقین اور فکری استقامت کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب سام بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح وہ طوفان نوح کے بعد بسنے والی انسانی تہذیب کے اس مرکزی دھارے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں شرک، ستارہ پرستی اور بت پرستی نے دوبارہ جڑ پکڑ لی تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں عقل کو دبایا جاتا تھا اور روایت کو سوال سے بالاتر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں بت پرستی عبادت کا ذریعہ نہیں تھے بلکہ معیشت، سیاست اور سماجی طاقت کی بنیاد بھی تھے۔ ان کے خاندان کا شمار بھی اسی نظام سے جڑا ہوا تھا، جس کی تفصیل آگے چل کر غیر معمولی اہمیت اختیار کرتی ہے۔ اولاد کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت محض ایک نبی تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ ایک پوری نبوت کی تاریخ کے مرکز میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دو نام نہیں بلکہ دو عظیم سلسلے ہیں۔ ایک طرف عرب کی سرزمین، دوسری طرف بنی اسرائیل، دونوں کی بنیاد اسی ایک انسان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایک قوم یا ایک زمانے کا نبی نہیں کہا جاتا، وہ انسانیت کے مشترکہ ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعارف نسب سے شروع ہو کر پیغام پر ختم ہوتا ہے، اور یہی پیغام اس ڈاکومنٹری کے اگلے حصوں میں مزید واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اب باری اس سوال کی جس نے صدیوں تک مفسرین اور تاریخ دانوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کیا کہ آزر کون تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نازک اور فکری طور پر گہرا پہلو اس شخصیت سے جڑا ہے جسے قرآن کریم آزر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر سے خطاب نہایت وقار، حکمت اور درد کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ وہ بتوں کی عبادت پر سوال اٹھاتے ہیں اور عقل کو معیار بناتے ہیں، مگر اصل بحث یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا کوئی اور قریبی رشتہ دار۔ بعض مفسرین کے نزدیک آزر ان کے حقیقی والد تھے، اور وہ اس رائے کی بنیاد قرآن کے ظاہری الفاظ پر رکھتے ہیں۔ تاہم متعدد جلیل القدر علماء نے اس سے مختلف موقف اختیار کیا ہے۔ ان کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا یا سرپرست تھے، کیونکہ عربی زبان میں ابن کا لفظ صرف والد ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ باپ جیسے رشتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی بنیاد محض لسانی نہیں بلکہ عقیدے سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ایک رائے یہ پیش کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا نسب شرک سے پاک رکھا گیا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والد کا مشرک ہونا محل نظر ہے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین آزر کو خاندان کا بزرگ یا کفیل قرار دیتے ہیں جو بت تراشی کے پیشے سے وابستہ تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ قرآن اس بحث کو الجھانے کے بجائے ایک واضح پیغام دیتا ہے۔ آزر کی حیثیت کچھ بھی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق بات کہنے میں کسی رشتے کی رعایت نہیں کی۔ انہوں نے احترام کے ساتھ مکالمہ کیا، دلیل دی اور نرمی سے سمجھایا۔ یہی دعوت اسلام کا بنیادی اسلوب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ بعض اوقات سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور یہی اصول آگے چل کر پوری قوم اور پھر بادشاہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، فکر، کردار اور انتخاب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کسی ایک واقعے، معجزے یا لمحے تک محدود نہیں۔ یہ عظمت ایک مسلسل فکری سفر کا نام ہے، ایسا سفر جس میں سوال، مشاہدہ اور فیصلہ تینوں اپنے اعلیٰ ترین درجے پر نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے انسان کے طور پر پیش کرتا ہے جو تقلید کا قائل نہیں بلکہ حق تک پہنچنے کے لیے سوچنے کو عبادت بنا لیتا ہے۔ ان کی عظمت کا پہلا پہلو فکری آزادی ہے۔ جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہی بت، ستارے اور طاقتور قوتیں مقدس مان لی جاتی تھی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال کیوں کا اٹھایا۔ انہوں نے کائنات کو دیکھا، نظام کو پرکھا اور نتیجے تک پہنچے۔ یہ راستہ جذباتی نہیں بلکہ عقلی تھا۔ دوسرا پہلو اخلاقی جرت ہے۔ حق کو پہچان لینے کے بعد خاموش رہ جانا آسان ہوتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے رد کیا، مگر حکمت کے ساتھ۔ ان کا اسلوب دلیل تھا۔ تیسرا پہلو استقامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا راستہ تنہائی، مخالفت اور خطرے سے بھرا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ نہ خاندانی دباؤ نے انہیں روکا، نہ معاشرتی طاقت نے، اور نہ ہی حکومتی جبر نے۔ اسی جامع کردار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرد کی بجائے امت قرار دیا۔ یہ عظمت کسی منصب کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ یہ اس انتخاب کا نتیجہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موڑ پر کیا۔ یہ عظمت اب دعوت میں ڈھلنے والی تھی اور اگلا مرحلہ تھا قوم کے سامنے حق کو رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اب محض ایک فکری حقیقت نہیں رہی تھی، بلکہ یہ عملی دعوت کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ وہ حق جسے انہوں نے پہچانا، اب اسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک فرد کی سوچ پورے معاشرے کے عقیدے سے ٹکرانے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کسی جلسے، اعلان یا طاقت کے مظاہرے سے نہیں کیا۔ انہوں نے قوم سے سوال کیا، ایسے سوال جو بظاہر سادہ تھے مگر بنیادیں ہلا دینے والے۔ یہ بت جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، آخر ان کے سامنے جھکنے کا جواز کیا ہے؟ قوم کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، کیونکہ یہ صرف مذہبی اختلاف نہیں تھا بلکہ پورے سماجی اور معاشی نظام کو چیلنج کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف بتوں کے خلاف کھڑے ہوئے بلکہ اس سوچ کے خلاف کھڑے ہوئے جس نے انسان کو مخلوق کے سامنے جھکا دیا۔ یہی سے معاملہ ایک نئی سطح پر پہنچتا ہے۔ دعوت گھر سے نکلی، قوم تک پہنچی، اور اب اس کا سامنا اس طاقت سے تھا جو خود کو رب کے ہلوانا پسند کرتی تھی۔ وقت کا بادشاہ، اختیار کا مرکز اور غرور کی علامت، نمرود۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں دلیل اور اقتدار آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ یہی وہ مناظرہ شروع ہونے والا ہے جو صرف دو افراد کے درمیان نہیں بلکہ توحید اور دعوی خدائی کے درمیان ہوگا۔ یہ تھا پارٹ 1، بنیاد، تعارف اور فکری انقلاب کی تمہید۔ اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ قوم کے ساتھ فیصلہ کن ٹکراؤ، بت شکنی کا واقعہ، اور وہ تاریخی مناظرہ جہاں ایک بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ یہ واقعہ ابھی رکا نہیں ہے، اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔